بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ایک سا غلہ، بکری کا ایک دستہ اور دودھ کا ایک برتن مہیا کرو، اس کے بعد اولاد مطلب کو جمع کرو۔ میں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کی، کم و بیش 40 آدمی جمع ہو گئے، جس میں آپ کے چچاؤں میں سے ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر دندان مبارک سے چیرا اور پھر اسی برتن میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اسی ایک پیالہ گوشت سے سب کے پیٹ بھر گئے اور کچھ بچ بھی گیا، حالانکہ وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ دودھ کا پیالہ لاؤ اور لوگوں کو پلاؤ۔ اس ایک پیالہ دودھ سے سب سیراب ہو گئے، حالانکہ ایک پیالہ دودھ اتنی مقدار نہ تھی۔ ایک پیالہ دودھ تو ایک آدمی بھی پی سکتا ہے، وہ تو 40 آدمی تھے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے کچھ فرمانے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے یہ کہا کہ اے لوگو اٹھو، محمد نے تو آج تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے، ایسا جادو تو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی لوگ متفرق ہو گئے اور آپ کو فرمانے کی نوبت نہ آئی۔ دوسرے روز آپ نے پھر حضرت علی کو اسی طرح کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح دوسرے روز سب جمع ہوئے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو شے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، کسی شخص نے بھی اس سے بہتر شے اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خبر لے کر آیا ہوں۔ ابو لہب اگرچہ رشتے میں آپ کا چاچا تھا، لیکن جس طرح تصدیق اور جانثاری اور صداقت و محبت میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے اول رہے، اسی طرح جھوٹ، تکلیف دینے میں، مذاق اڑانے میں، بغض اور دشمنی میں ابو لہب سب سے آگے رہا۔ اسی دشمنی میں آپ کی صاحبزادیوں کو، یعنی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو، جو نبوت سے پہلے ہی عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں، اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی تاکہ آپ کو ان کے طلاق دیے جانے سے صدمہ ہو، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی۔ بعد میں دونوں صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں اور حضرت عثمان ذی النورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ 1,24,000 حضرات انبیاء و مرسلین کے ساتھیوں میں سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کی جوزیت میں ایک کے بعد ایک پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئیں اور ذی النورین کہلائے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس وقت تک قریش نے آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن جب علی الاعلان بت پرستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کیں اور کفر اور شرک سے روکنا شروع کیا تو قریش دشمنی اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے، مگر ابو طالب آپ کے حامی اور مددگار رہے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا اور ہم کو احمق اور نادان اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے۔ آپ یا تو ان کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ پڑیں، ہم خود سمجھ لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی اور نرمی سے ٹال دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت اور کفر و شرک کی مذمت میں مشغول رہے۔ ابو لہب اور اس کے ہم خیالوں کی بغض و عداوت کی آگ میں اور اضافہ ہو گیا اور ان لوگوں کا ایک جھنڈ دوبارہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہا آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی ہمیں مسلم ہے، لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور آبا و اجداد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اپنے بھتیجوں کو منع کر دیں ورنہ لڑ کر ہم میں سے ایک نہ ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ حضرت ابو طالب پر خاندان اور پوری قوم کی مخالفت اور دشمنی کا ایک اثر پڑا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہا کہ اے محمد، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں، لہذا تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے پر بھی رحم کھاؤ اور مجھ پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈالو۔ حضرت ابو طالب کی اس گفتگو سے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ابو طالب میری مدد و حمایت سے کنارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس وقت نم آنکھوں اور غمگین دل سے فرمایا، اے چاچا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب بھی لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کر دے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے۔ حضرت ابو طالب نے آواز دی اور یہ کہا، اے جان عم، تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب آپ کی مدد اور حمایت پر تلے ہوئے ہیں تو پھر تیسری بار مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید قریش کا نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت
ہوشیار اور سمجھدار نوجوان ہے، آپ اس کو لے لیں اور اپنے بھتیجے کو جس نے ہماری تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہے اس کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کا قتل کر کے قوم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ ابو طالب نے کہا، واہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پالے ہوئے بیٹے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو لے کر پالوں اور پرورش کروں؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مطعم بن عدی نے کہا، اے ابو طالب، خدا کی قسم آپ کی قوم نے ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے اور اس مصیبت سے رہائی کی بہترین صورت آپ کے سامنے پیش کی تھی، مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرو۔ قریش جب ابو طالب سے بالکل نا امید ہو گئے تو کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گئے، اور جس قبیلے میں کوئی اکیلا اور بے سہارا مسلمان تھا اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و حمایت کے لیے بلایا، اور ابو طالب کی اس آواز پر تمام بنی ہاشم اور بنی المطلب نے لبیک کہا۔ بنی ہاشم میں سے ابو لہب آپ کے دشمنوں کا شریک حال ہوا۔ ربیعہ بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار عکاظ اور بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ لوگوں سے یہ فرماتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ اور ایک بہنگا شخص آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا کہ یہ صابی یعنی بے دین اور جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، معلوم ہوا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ یہ حدیث مسند احمد اور طبرانی میں مذکور ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔